الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیت کریں کہ روزانہ اپنے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیں گے۔ صلو علی الحبیب، دوشی پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانہ میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اس سے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہونے کی دعا مانگی۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑنے نظر آنا بند ہو گئے۔ تو آج ہم انشاءاللہ وضو سے پہلے کون سے وظائف پڑھتے ہیں اور وضو کے بعد کون سے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے تو ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو اس کی کیا برکت ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہمارا سارا بدن گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ ویسے بھی حدیث پاک کا یہ خلاصہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اسے 76,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں گے، بسم اللہ والحمدللہ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، جب تک ہمارا وضو باقی رہے گا، یہ ٹوٹے گا نہیں، اس وقت تک ہمارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اس کی بھی عادت بنا لیجئے کہ جب بھی وضو کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اس کے ساتھ بسم اللہ والحمدللہ پڑھیے، اور اس کے ساتھ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے، اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اس کے ساتھ بسم اللہ والحمدللہ کہیے، پھر اس کے ساتھ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیجئے۔
پھر وضو کے بعد کون کون سے آپ نے وظائف پڑھنے ہیں؟ وضو کے بعد آپ اگر سورہ قدر پڑھتے ہیں، جو شخص وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے وہ صدیقین میں لکھا جائے گا، جو 2 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے وہ شہداء میں لکھا جائے گا، جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے جو 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے انبیاء کے ساتھ میدان محشر میں اپنے انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جو 1 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی کمزور نہیں ہوں گی۔ تو وضو کے بعد کوشش فرمائیے کہ 3 دفعہ سورہ قدر ضرور پڑھ لیجیے۔ جو وضو کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص ہے، جو وضو کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے رحمان کی تعریف کرنے والے اٹھ اور جنت میں داخل ہو جا۔ اور وضو کے بعد کی بھی ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے وظائف بتائے ہیں اس پر بھی عمل کیجیے، اور وضو کرنے کے بعد جو وظائف بتائے ہیں اس پر بھی عمل کیجیے تو انشاءاللہ بے پناہ ثواب ملے گا۔ پھر کوشش فرمائیں کہ وضو آپ ہمیشہ باوضو رہیں، جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، اس کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو کر کے سوتا ہے اس کے بڑے فضائل ہیں، کہ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ باوضو رہنا ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں گے۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو، اور جب تک باوضو ہو ایمان الہی میں رہے۔ اور جو شخص جب اس کو وضو کرنا مشقت میں ہو، یعنی کہ مشکل ہو، مثال کے طور پر سخت سردی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، تو جو اس حالت میں وضو کرتا ہے تو بحکم حدیث اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔